میرا سوال یہ ہے، آپ نے بہرا اسلام اس وقت مسلمان دنیا جو ہے اس کے فکری مسائل کی طرف نشان دو آپ نے بڑے مسئلے بیان کیے فکری لیول کے اوپر. ایک یہ ہے کہ اسلامی دنیا جو ہے اور بم علماء کے وہ بہت جلدی انسانوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تکفیر جیسے آپ نے کہا ہے. اور نمبر دو، جب یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہر مسلمان یہ اپنا فرض سمجھتا ہے ہمارے علماء کے کہنے پہ اور ان کی اوپینینز کے مطابق کہ اس کافر کو دنیا سے مٹانا جو ہے وہ ہمارا فرض بن جاتا ہے. تو یہ مسئلے میرے خیال میں آپ سے ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس پہ تھوڑا اور کمنٹ کریں گے تاکہ ہم اوپر سے شروع کریں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے. جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ نیچے والے مسئلے چھوٹے چھوٹے پوچھنے سے کہ کیا کیا جائے، یہ مسئلہ حل نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اتنی صدیوں سے یہی ہو رہا ہے. شکریہ. میں نے ویسے اس مسئلے پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے خطبات ڈیلس میں، وہ یہیں شروع ہوئے تھے. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 2-3 گھنٹے کی گفتگو میں اس مسئلے کو میں نے موضوع بنایا ہے. میں اس کا مختصر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کو تفصیل سے وہاں سن سکتے ہیں. یہ بات کہ ہم میں سے کسی کو، خواہ میں ایک فرد ہوں یا میں ایک عالم ہوں یا میں حکمران ہوں یا میرا کسی جگہ پر اقتدار قائم ہے، میں کسی جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بھی حیثیت ہو، یہ بالکل طے ہے کہ لوگوں کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا گیا. یہ بالکل طے شدہ حقیقت ہے. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں تو اس معاشرے میں جو ہمارا پرانا علم ہے اس کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر موجود ہوں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو لکھا ہے، میرا ایک آرٹیکل ہے مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے. کبھی موقع ملے تو اس کو میری کتاب مقامات میں، میرا خیال ہے وہ سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی میں انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو آپ پڑھیے. اس میں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کسی شخص کو نہیں دیا. یعنی آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں شروع سے آخر تک، حدیث کے پورے ذخیرے کو آپ پڑھ ڈالیں. ہم نے وہ حصہ جس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا بعض حدیثوں میں، اس پر بھی کام کر کے غالباً اس کو شائع کر دیا ہے. آپ ان تمام روایتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکنے کا عمل کر رہے ہیں. یعنی ایک تو چیز یہ ہے نا کہ یہ کہا جائے کہ ایسا کرو یا تمہیں حق ہے، روکنے کے لیے کہ یہ تم کو نہیں کرنا کسی حال میں بھی. یاد رکھو یہ بڑا خطرناک کام ہے، یہ تم کو نہیں کرنا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. اصل میں دنیا میں قانونی طور پر کون آدمی مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ بتائے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ رسول کو ماننے والا ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو چیلنج کروں؟ یہ حق مجھے نہیں دیا گیا. ہاں وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کسی عقیدے میں غلطی کر رہا ہے، کسی عمل میں غلطی کر رہا ہے، تو جیسے علم کی دنیا میں گفتگو ہوتی ہے، یہ حق مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر ایک کو ہے کہ وہ گفتگو کریں، یعنی ڈائلاگ کریں، یہ بتائے کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں آپ کی انٹرپریشن ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اللہ کی کتاب کا مطلب ٹھیک نہیں سمجھا، آپ نے فلاں حدیث کو ٹھیک نہیں سمجھا. اور یہ خالص ایکڈیمک انداز میں ہونا چاہیے. یعنی اس میں فتویٰ دینا، طعن و تشنیع کرنا، دوسرے کو مسلمانوں سے نکالنے کی کوشش کرنا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی وہ اعلان کرتا ہے اور وہ دنیا میں بھی کرتا ہے جب پیغمبر بھیجتا ہے. ایک خاص وقت کے بعد یہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، اب یہ نہیں ماننے والے، پھر سزا بھی دیتا ہے، جزا بھی دیتا ہے. لیکن یہ حق نہ مجھے دیا گیا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حق کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا. یعنی یہ حق خدا ہی کے پاس ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. پھر اس کا ایک نتیجہ ہے جو ہمارے ہاں لوگوں نے نکال لیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ نتیجہ نکالا ہے، بلکہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح کی پرسیکیوشن ان کی ہوتی ہے، آپ فرمائیں تو میں اس کی آپ کو داستانیں سنا سکتا ہوں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنا ظلم اس معاملے میں اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. اس کا کسی کو حق نہیں ہے. اور اس کا یہ نتیجہ کہ آپ کسی کو ماریں یا کسی کے خلاف کوئی اقدام کریں، یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے. میں نے انہی لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے کہ خدا کائنات کا پروردگار ہمارا خالق قرآن میں اعلان کر رہا ہے، پیغمبروں کو مخاطب کر کے اعلان کر رہا ہے کہ میں انسانوں کا بنانے والا ہوں. اگر میں ان کو ایک دین پر لانا چاہتا
تو میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، میں پروردگار ہوں، میں نے جب ان کو آزادی دی ہے تو تم لوگ ہوتے کون ہو اس آزادی میں مداخلت کرنے والے؟ تو اس لیے جو شخص لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرتا ہے، اس بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی پرسیکیوشن کا اقدام کرتا ہے یا اس کو مارتا ہے یا اس کی جان لیتا ہے، وہ اصل میں خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور یہ چیز اب ہم کو اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے، اپنی آئندہ نسلوں کو بھی بتانی ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے دین کو خود سمجھیں اور دوسروں کو اس کے معاملے میں ایجوکیٹ کریں، اس سے زائد کچھ نہیں۔ ایجوکیشن میں ہمیں پورا حق ہے کہ ہم کسی نقطہ نظر کا، کسی پوائنٹ آف ویو کا انالیسس کر کے علمی طریقے سے بتائیں کہ اس میں غلطی یہ ہے، اس میں صحیح یہ ہے۔ یہ جو علمی فضا ہے یہ مسلمانوں میں بحال کرنے کی ضرورت ہے، موجودہ دنیا میں بھی یہ ضرورت ہے، اور قرآن کا دیا ہوا منہج یا میتھڈ بھی یہی ہے، وہ اس کے سوا کسی بات کو گوارا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ کتنے زوردار طریقے سے یہ اعلان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا گیا ہے، وہ ہر شخص پر واضح ہے۔ خدا نے اپنی کتابیں نازل کر دی ہیں، اپنے پیغمبر بھیج دیے ہیں، دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا جائے، اعلان کیا ہے اس بات کا۔ اور یہ کہا ہے، نام لے کہا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، میری زمین پر سب انسان آزاد ہیں، جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ میں فیصلہ کروں گا، یعنی خدا کہتا ہے یہ میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اس کو بھی ایک نہایت خوبصورت فکرے میں قرآن میں ادا کیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر کیا ہے، علیک البلاغ، تم پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ علینا الحساب، محاسبہ کرنا میرا کام ہے، ہمارا کام۔ بیان کر دیا اس کو، پوری طرح بیان کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔